برس اور کوڑ کے مریض، ذرا غور کریں، برس اور کوڑ کے مریض جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے. یہ بات یاد رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے. یہی مریض جب حضور کے پاس آتے حضور کیا کرتے؟ تو آئیں یہ بھی سن لیں. رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں بھی لکھتے ہیں حضور کے صحابی تو بڑے دور دیہات میں گاؤں میں رہتے تھے، ان کو برس کی بیماری، جسم گل گیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم خراب ہو گیا. بڑے بڑے طبیبوں حکیموں سے علاج کرایا، ٹھیک نہ ہو سکے. حکیم و طبیبوں نے کہا نہیں کہ برتن علیحدہ کر دو، بستر علیحدہ کر دو، یہ کسی بھی وقت وفات پا سکتے ہیں. سب لوگوں نے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا. وہ صحابی اکیلے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یار موت آنے والی ہے، میں لا علاج مرض میں مبتلا ہوں، موت قریب ہے، مدینے سے دور رہتا ہوں تو ایسی موت کا کیا فائدہ؟ مرنا ہے تو کیوں نہ محبوب کے قدموں میں جا کے مرو، کیوں نہ سرکار کے شہر میں جا کے مرو. وہ یہ سوچ کر اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں بال بچوں کو چھوڑتے ہیں، چلتے چلتے مدینے پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، آ کر سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو ملنا ہے. این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور حضرت عباس کے گھر ہیں، آپ یہی انتظار کریں، حضور آ جائیں گے، ملاقات کر لینا. کہا نہیں میں بڑا بیمار ہوں، شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، میرے پاس وقت بڑا کم ہے، میں نے ابھی اور اسی وقت حضور سے ملنا ہے، مہربانی کریں مجھے لے چلے. حضرت عمر نے جب ان کی حالت کو دیکھا، ان کا ہاتھ پکڑا، حضور کی خدمت میں آئے. جیسے اس صحابی نے حضور کے چہرے کو دیکھا، سارے دکھڑے یاد آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا. پوچھا اے میرے صحابی بیمار لگتے ہو، بڑی دور سے آئے ہو، بڑی تکلیف میں آئے ہو، بتاؤ کیسے آئے ہو، مجھے دکھڑا بتاؤ، میں تمہارا دکھڑا دور کروں. اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو پوچھتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، بڑے بڑے طبیبوں حکیموں سے علاج کرایا، یا رسول اللہ شفا نہیں ملی، آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں. حضور جسم سے بدبو آ رہی ہے، جسم زخمی ہے، جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. حضور آپ کا غلام اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، آپ کی طبیعت بڑی نفیس ہے. یا رسول اللہ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. جب صحابی نے یہ باتیں کی نا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے میرے صحابی بار بار بیماری کا تذکرہ کر رہے ہو، اس بات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اب پہلے تجھے ٹھیک کریں گے پھر مل کے کھانا کھائیں گے. پہلے تجھے ٹھیک کریں گے پھر مل کے کھانا کھائیں گے. اب اس صحابی تھے، کون تھے؟ کون تھے؟ بولیے صحابی. انہوں نے یہ نہ کہ یا رسول اللہ میں نے تو بڑے بڑے طبیبوں حکیموں سے علاج کرایا، نہیں، انہوں نے نہ کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محبوب وما ینطق عن الہویٰ کی شان والا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پہلے تجھے ٹھیک کریں گے پھر کھانا کھائیں گے. وہ بات یاد ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ مریض آتے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے. لیکن یہاں کیا نظارہ ذرا غور کریں، فرمایا پہلے تجھے ٹھیک کریں گے پھر کھانا کھائیں گے. اے میرے صحابی ایسے کرو، غور کرنا، اے میرے صحابی ایسے کرو، اپنا کرتا اتارو، کرتا اتار کے مدینے کی مٹی پہ لیٹ جاؤ، مدینے کی مٹی اپنے جسم پہ مارو، اللہ شفا عطا فرما دے گا. حضور کے حکم کے مطابق اپنا کرتا اتارا، مدینے کی مٹی پہ لیٹ کر مدینے کی مٹی اپنے جسم پہ ماری، اللہ نے شفا عطا فرما دی. اب میرا وجدان کہتا ہے جو شخص زندگی سے مایوس ہو چکا، موت کو امید رکھ کے بیٹھا تھا،
اللہ نے اس کو مدینے کی مٹی کے صدقے سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے مدینے کی گلیوں میں گھوما بھی ہوگا، مدینے کی گلیوں میں جھوما بھی ہوگا، اور کہا ہوگا کہ مدینے جس تو